نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے ہمارا محبت کرنا اللہ کی محبت کا لازمہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کس طریقے سے اللہ نے اپنے نبی کو عزت اور مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتنے محبوب اور کتنے چہیتے ہیں، اور کیوں نہ ہم ایسی محبوب اور چہیتے ہستی سے ٹوٹ کر محبت کرے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ باتوں پہ غور کیجیے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، واصلہ ابن الاسقع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل۔ حدیث ہے، الفاظ پڑھیں گے ترجمہ کریں گے تو معلوم ہے کہ وقت نکل جائے گا، 11 سے گھنٹہ پڑ جائے گا اور بات کسی حد تک بھی ادھوری رہ چلی جائے گی، مکمل نہیں ہو پائے گی۔ تو ہم کسی حد تک مکمل کرنے کی فکر میں ہے، اس لیے اشارہ کر دیا حدیث اور اس کا ایک لفظ پڑھ دیا آپ نے۔ واصلہ ابن الاسقع کہتے ہیں، ذرا غور فرمائیے، اب مجلس ماشاءاللہ آپ کی سنجیدہ ہو گئی، جو حضرات آ رہے ہیں آگے جگہ خالی ہے، آگے کی نشستوں کو پر کریں، ماشاءاللہ مجلس انتہائی سنجیدہ ہے اور الحمدللہ محبت رسول کا پرتو آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی سنجیدگی سے بھی ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سے واقعی آپ کو محبت ہے۔ خواتین کے حلقے میں بھی ماشاءاللہ سناٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت رسول کا سچا اور صحیح جذبہ ہم سب کے دل میں عطا فرمائے۔ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ لے لیں، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آگے آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اللہ رب العالمین نے اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو پسند کیا، اور کنانہ کی اولاد میں اللہ رب العالمین نے قریش کو پسند کیا، اور قریش کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو پسند کیا، اور بنو ہاشم میں اللہ رب العالمین نے مجھ کو پسند کیا۔ آپ غور کیجئے، چرندوں میں چرندوں میں چرندوں میں چرندہ، اللہ اکبر۔ یہ حدیث سامنے آئی آپ کو، بخاری شریف میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر لگے اور سب سے پہلے قبر سے باہر میں آؤں گا۔ مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، انا اول من ينشق عنه القبر يوم القيامة۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، میں پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی۔ معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے باہر تشریف لائی نہیں سکتے۔ سب سے پہلے قیامت کے لیے میری قبر پھٹے گی اور میں باہر آؤں گا، اور سب سے پہلے رب العالمین کے دربار میں میں سفارش کروں گا۔ وہ بھی سفارش اللہ کی حکم سے ہوگی۔ تفسیر حدیث شفاعت میں آئی ہے کہ آپ سب کو سجدے میں ڈالیں گے، لمبی دعا کریں گے، گر گرائیں گے، اچھے اچھے پاکیزہ کلمات کے ذریعے اللہ کی تعریف کریں گے۔ وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ کلمات حمد اپنے نبی کو اسی وقت سکھلائے گا، دل میں القا کرے گا، فرمایا کہ تم کلمات حمد پر میں دنیا میں بھی قادر نہیں ہوں۔ اتنے اچھے نام اللہ تعالیٰ کو سکھائے گا جس نام کو اللہ نے دنیا میں کسی مخلوق کو سکھایا نہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نام معلوم نہیں، اس وقت رب العالمین سکھائے گا۔ 3 کلمات کے ذریعے مجھ کو پکارو، اور جب میں بڑے پاکیزہ کلمات کے ذریعے جو علمنیھا ربی، جو مجھے رب مجھ کو سکھلائے گا، جب میں رب تعالیٰ کو پکاروں گا، سر کو سجدے میں رکھ کر گریہ زاری کروں گا، تو اللہ کے ذریعے فارا سر اٹھاؤ، کہو کیا کہتے ہو، مانگو جو مانگتے ہو، سفارش کرو، سفارش قبول ہوگی۔ جب تک اللہ رب العالمین کی اجازت نہیں ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں نہیں کھولے۔ اللہ غور کیجیے۔ اور یہاں لوگ شفاعت کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ بغیر پہلے سے پرمٹ ملی ہوئی ہے، جائیں گے اور کہہ دیں گے ہاں فلاں کے حق میں سفارش ہو، اس کو جنت میں داخل کر دو اللہ تعالیٰ، جیسے لگتا ہے کہ حکم اللہ کو چلائے گا۔ سید الاولین والآخرین ہے یہ کہنے کے لیے کہ بندوں کے درمیان اللہ فیصلہ فرما تاکہ جنتی جنت میں جائیں، جہنمی جہنم میں جائیں، میدان محشر میں ان کا دم گھٹ رہا ہے، تو اتنا کہنے کے لیے سر کو سجدے میں گرانا ہوگا، رونا بھی گرانا ہوگا۔ تب اللہ کہے گا اٹھا سر اور بول کیا بولتے ہیں، سفارش کرو کیا کہتے، تب کہوں گا کہ اللہ
اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما، تب رب العالمین جگہ ٹھیک ہے فیصلہ کرتا ہے۔ جی بزرگوں یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مشہور حدیث سنا ہوگا، یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ تعالیٰ اذا احب عبدا نادى جبریل، نبی حدیث کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل کو آواز دیتا ہے، کہتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، پھر جبریل آسمان والوں میں پکارتے ہیں کہ اے آسمان کے فرشتوں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر اس آدمی کی مقبولیت زمین میں اتار دی جاتی ہے۔ اور فرمایا آپ نے یعنی زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! جس سے دیکھو کہ دنیا میں اچھے لوگ محبت کرتے ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ بندہ اللہ کا محبوب ہے۔ اب کچھ لوگ پیسہ کھلا کھلا کر کے اگر کسی سے دوستی کرے اور لوگوں سے تعریف کروائے، وہ نہیں، ایک آدمی ہے، دیکھو کلکتے کا ہے، ایک آدمی دلی بمبے کا ہے، لیکن اس کے دین، تقوی، علم، کو اخلاق، محبت کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں انسان اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مر جاتا ہے تو اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جس سے ہمارا کوئی ایسا ڈائریکٹ قریب کا رشتہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے علم سے، اس کے ذوق و تقویٰ سے، اس کی فضیلت سے ملت کو، امت کو فائدہ ملا، وہ آدمی سے بھی انتہا محبت کرتا ہے۔ اللہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب لوگ بے لوث کسی سے محبت کرتے ہوں اور اچھے لوگ محبت کرتے ہوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب العالمین اس سے محبت۔ یہ بات تو عام انسانوں کے ساتھ ہے، عام بندوں کے ساتھ، اور جو کائنات کی سب سے محبوب ہستی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے رب العالمین کی محبت کا کیا انداز ہوگا۔ مجھے کہنے دیجیے کہ دنیا کی تاریخ میں آج تک ایک انسان ایسا نہیں گزرا جس کی محبت میں لوگوں کے دل اس طرح سے سرشار رہے ہوں اور لوگوں کے نفوس اس پر ایسے فدا رہے ہو اور لوگوں نے اپنی جان اور مال کے نذرانے ایسے دیے ہو، جس طرح کا نذرانہ اور جس طرح کی فدائیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کے ماننے والے ہیں۔ واللہ میں قسم کھاؤں گا دنیا کی تاریخ میں ایک سنگل آدمی ایسا نہیں ملے گا جس سے دنیا نے اتنی محبت کی ہو اور جس کے اوپر اپنی ہر قیمتی شے کو، اپنی جان تک کو قربان کیا ہو، جو قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب العالمین جبریل امین اور آسمان کے تمام فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے زمین میں بھی ایسی مقبولیت دی کہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں مسلمانوں کے دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے، آباد ہے، محبت کا ایک دریا ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور ان کے راستے میں جانے عزیز لوگ لٹا رہے ہیں، مال کی قربانیاں دے رہے ہیں، اس کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر میدان میں بیٹھنا پسند کیا ہے، لوگ اپنے پیسے لگا رہے ہیں، کتابیں چھاپ رہے ہیں، حدیث اور قرآن کے تراجم شائع کر رہے ہیں، دینی جلسے کر رہے ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں۔ یہ سب اسی فدائیت کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دل میں اپنے نبی کے لیے کرا۔ یہاں تک کہ فطرت کی بات ہے، کٹر سے کٹر دشمن اور مخالف بھی ہے جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرکشش شخصیت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایسے غیر مسلموں کے دنیا کے بڑے بڑے مفکرین کے اقوالات کو مل جائیں گے کہ اس نے کہا کہ دنیا کی تاریخ میں ایسا انسان نہیں آیا جس نے 10 سال کی مدنی سال کی مدت میں مدینے کے اندر دنیا میں جس شخص نے جزیرے عرب کی کایا پلٹ کر دی 10 سال کے، اور ایسی مستحکم حکومت کی بنیاد ڈالی، اور جس کے ذریعے دین ایسا مکمل ہوا کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے 4 دار عالم میں پھیل گیا۔ یہ محبوبیت دکھا رہا ہوں آپ کو۔ اب آپ دیکھیے محبوبیت کہ نبوت و رسالت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ختم فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں کہ نبی اور رسول بنایا، کہا کہ آپ کی ذات میں نبوت ختم، اب قیامت تک کا طلوع ہونے والا سورج جو ہوگا وہ آپ ہی کا آفتاب نبوت ہوگا۔
اب کسی نبی کا آفتاب طلوع ہونے والا نہیں ہے، آپ کی نبوت قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا انما مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بنیانا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة الا موضع لبنة في زاوية او من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له حتى وضعت هذه اللبنة قال الفاضل فانا تلك اللبنة وانا خاتم النبيين، رواه الامام بخاری اور مسلم۔ کہا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کی مثال اس شخص کی ہے جس نے انتہائی خوبصورت مکان بنایا، سارا مکان مکمل کر دیا، صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، لوگ اس گھر میں چکر لگاتے تھے، اس گھر کی خوبصورتی دیکھتے تھے اور کہتے تھے مکان تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن اس میں اس ایک اینٹ کی جگہ فلانے کنارے میں، اس کنارے میں خالی رہ گئی ہے، یہ ایک کمی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اینٹ کی جگہ میں، وہ اینٹ میں ہوں، اللہ نے میرے ذریعے اسلام کی عمارت کو مکمل فرما دیا، فاصل کرنے بھی نہ کہیں وہی اینٹ ہوں، اور میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ اللہ نے آپ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 46 میں اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ تو نہیں ہے، لیکن ماشاء اللہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں ان کی روحانی سنتان ساری دنیا کے اندر موجود ہے اور قیامت تک رہے گی، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ کا مطلب یہ کہ جتنے قیامت تک مومنین آئیں گے وہ سب انہی کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، وہ سب انہی کی روحانی اولاد ہوں گے۔ اللہ، کیا ہوا اگر کوئی بیٹا ان کے پاس نہیں رہا زندہ تو کیا ہوا؟ ایک بیٹے کی بات کرتے ہو، کروڑوں کروڑ بیٹے ان کے ہوں گے، اور قیامت تک جو بھی مسلمان ہوگا، جو ان کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، وہ سب انہی کی روحانی اولاد ہوگا، ان کا امتی ہوگا اور ان کا روحانی بیٹا ہوگا۔ لیکن فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے باپ کے درجے میں ہوں۔ ارے باپ سے بھی بڑھ کے ہے کہ وہ دین سکھاتے ہیں، ہم کو اخلاق سکھاتے ہیں، جنت کی راہ دکھلاتے ہیں، جہنم کی راہ سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، تو باپ سے بھی بڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسی عزت دی؟ سب سے اچھی کتاب اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں، اللہ کے کلام میں سب سے اچھا کلام، پاکیزہ کلام قرآن عظیم، رہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی کرنے کے لیے کتاب کا، اور اس کی شرح حدیث، اور دیکھ لیجئے وہ کتاب جس کو خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اور قرآن العظیم ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات والی سورت یعنی سورہ فاتحہ، یا 7 لمبی صورتیں جو دہرائی جاتی ہے وہ صورتیں ہم نے آپ کو عطا فرمائی، اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ 7 مثانی سے بڑا سورہ فاتحہ یا 7 لمبی صورتیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کو کیا کہا؟ قرآن عظیم عطا فرمایا۔ سب سے اچھی کتاب ظاہر ہے کہ سب سے اچھے رسول کو نہیں کر سکتی تھی، اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل تھے، اسی لیے اللہ نے سب سے افضل کتاب بھی آپ کو اتاری۔ اللہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اللہ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی عطا نازل فرمائی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا، روح اتاری ہے جس سے زندگی ملتی ہے، زندگی، دل کو زندگی ملے گی، بدن کی زندگی اور قلب کی زندگی، روح کی زندگی جو ہے یہ قرآن تو روح کہا ہے۔ جو قرآن کی تعلیمات سے خالی ہے وہ بے روح ہے، یوں کہنے کو کہے کہ وہ زندہ ہے لیکن وہ مردہ ہے۔ جو ایمان والا ہے، جو قرآن والا ہے، وہ روح والا ہے، جو زندگی والا ہے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اے نبی آپ کو پتا نہیں تھا کہ ایمان کیا چیز ہے اور کتاب کیا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو کتاب اتارا، آپ کو رسالت سے سرفراز کیا، کتاب اتارا۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اس کتاب کے ذریعے ہم اپنے جس بندے کو چاہتے ہیں، اس روح کے ذریعے، اس وحی کے ذریعے ہم اپنے جس بندے کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور آپ کا کام ہے کہ آپ صراط مستقیم کی رہنمائی کریں۔ اللہ، کتنا اونچا مقام ہے آپ کا، اور مقام دیکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ملائے اعلیٰ میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، اور بھی بڑی ساری خصوصیات ہیں، ایک بات اور یاد آئی کہ خصوصیات میں سے خصوصیات یہ بھی ہیں آپ کی کہ اللہ نے آپ کو خلیل بنایا، خلیل بنایا، اور خلیل کا مقام حبیب کے مقام سے بڑا اونچا ہوتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے محبت اور ایک چیز ہوتی ہے خلت۔ خلت کا مطلب یہ ہے کہ ما یتخلل بالمحبہ، دل کے گوشے گوشے میں ہر رگ کے اندر کسی کی محبت بیٹھ جائے۔ اللہ نے صرف دو نبی کو خلیل کا لقب دیا۔ مسلم شریف میں جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے کی بات کہی، انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل، میں اللہ کے سامنے برات کرتا ہوں اس بات سے کہ تم نے کہا اے لوگو کوئی میرا خلیل نہیں، میں کسی کو خلیل نہیں بنا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل سمجھتے تھے، حضرت ابو ذر ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت اوصانی خلیلی، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو وصیت فرمائی۔ تو صحابہ تو خلیل بناتے تھے میرے ان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل قربان، میری جان قربان، میرے دل کے ہر رگ و قے کے اندر، میرے دل دماغ کے ہر گوشے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ تو صحابہ کرام تو خلیل بناتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو خلیل نہیں بنایا، کہا میں اللہ کے سامنے برات کرتا ہوں کہ تم نے کہا کوئی میرا خلیل نہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، کیونکہ اللہ نے مجھ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جیسے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ تو نبیوں میں صرف 2 نبی ہیں جو خلیل اللہ ہے، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اور خلیل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ پورے صحابہ میں علی الاطلاق تمام صحابہ میں سب سے افضل برتر کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب سے بڑھ۔ اور مقام غور ہے کہ جو لوگ حضرت علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، جھوٹی محبت کا، وہ حضرت علی بھی کہتے تھے کہ اگر کوئی مجھ کو ابو بکر عمر سے افضل کہے گا تو سن لو، میں نے تو اب سنا ہے کہ تم لوگ کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں، پہلے سے اگر میں نے یہ بیان نہیں دیا ہے اس لیے میں اب بیان دے رہا ہوں کہ لو تقدم، تو اگر یہ بات میں نے پہلے کہی ہوتی تو آج میں اس کو کوڑے لگاتا، افترا پر راضی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ سنا رہا ہوں، آج کے بعد اگر کسی کی طرف سے یہ نظریہ سننے میں آیا کہ علی رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اور عمر سے افضل ہے، تو میں اس کو مفتری کذاب، جھوٹے افترا پرداز کی جو سزا ہوتی ہے 80 کوڑے وہ لگاؤں گا۔ یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں دنیا میں بہت سارے لوگ جو محبان علی اپنے کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر نے، اعوذ باللہ حضرت عمر نے، اعوذ باللہ حضرت عثمان نے خلافت غصب کر لیا تھا، علی سب سے افضل تھے، علی سب سے افضل تھے۔ اور یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی مجھ کو ابو بکر عمر سے افضل کرے گا میں اس کو افترا پردازی کی سزا دوں گا۔ نبی صاحب فرما رہے ہیں صحیح مسلم کی روایت حضرت جندب سے کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا سنو الا وان من کان قبلکم، تم میں سے جو لوگ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ امتیں اپنے نبیوں کی اور اپنے صالحین بندوں کی قبروں کو سجدہ بناتی تھی۔ الا وان من کان قبلکم كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحیهم مساجد، نبیوں کی قبر کو مسجد بناتی تھی، مطلب قبر پر مسجد بنا دیا، قبر ہے چاروں طرف سے مسجد بنا دیا، قبر بیچ میں آ گئی۔ چلو اگر یہ معنی نہیں ہے تو قبروں کے پاس سجدہ کیا کہ یہ جگہ ہے، یہ پورا میدان گھیر دیا اور کسی بھی مقام پر آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں بھی
اس احاطے میں نماز پڑھا کہ یہاں کوئی نبی مدفون ہے، یہاں کوئی بڑا بزرگ مدفون ہے، یہ جگہ بڑی متبرک ہے، یہاں عبادت کریں گے تو اللہ رب العالمین کے پاس جلدی قبول ہوگی۔ اگر اس نظریے سے بھی کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اس نبی اور بندے صالح کی قبر کو مسجد بنایا، یعنی اس کی قبر کے پاس عبادت کر رہا ہے، یہ سمجھ کر کے کہ یہ جگہ متبرک ہے۔ اور اگر اس نبی کی اور ولی کو سجدہ کرے گا، اس کو سجدہ کرے گا تو کافر ہو جائے، مشرک ہے۔ لیکن نہیں، اس کو نہیں سجدہ کر رہا ہے، سجدہ اللہ کو کر رہا ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن اس گھیرے میں نماز پڑھ رہا ہے جہاں کوئی نبی یا ولی مدفون ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ مقرر جگہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا۔ اس کا دو مطلب ہے، یا تو اس قبر کے اوپر مسجد تعمیر کر دی، یا یہ ہے کہ قبر پر مسجد تو نہیں تعمیر کی لیکن اس احاطے میں حلقے میں انہوں نے نماز پڑھی، ادا کی، یہ سمجھ کر کہ وہ جائے متبرک ہے۔ میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں، میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں دوستو، یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی دنیا بھر کی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بڑی عزت دی، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں یہ لازمی تقاضا ہے کہ ہم ایسے نبی سے محبت کریں۔ یہ دو بات ہوئی، جب تک محبت کیوں کریں، اس عنوان سے بات کر رہی ہے۔ تیسری بات جو آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ